عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اپنی کلاس پنجم کی اردو کی درسی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلا سبق نظم ہم کی بلند خوانی کریں گے۔ آپ کو میں پہلے یہ بتاؤں کہ ہم کسے کہتے ہیں۔ ہم اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اب آپ میرے ساتھ اس نظم کی بلند خوانی کیجیے۔ اے زمین آسمان کے مالک، ساری دنیا جہان کے مالک، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے، شاعر ان اشعار میں یہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان دونوں کا مالک ایک ہی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ساری دنیا جہاں کے مالک، جو کہ پوری دنیا دونوں جہانوں کا مالک ہے، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہی ساری خدائی کا مطلب دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے انڈر میں ہوتے ہیں، یعنی کہ سارا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ تیرے ہی واسطے بڑائی ہے، جتنی تعریفیں ہیں وہ سب ہمارے رب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ تو ہی ہے سب کا ہے پالنے والا، کام سب کے نکالنے والا۔ بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے۔ آپ سب جیسے جانتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو وہی ہمارا پالنے والا ہے، کام سب کے نکالنے والا ہے۔ جتنے بھی کام دنیا میں ہوتے ہیں، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، کامیاب ہو جاتے ہیں ہم تو وہ ہمیں مشکلوں سے نکالتا ہے، تو وہ ہمارا رب ہے۔ بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے۔ بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے کا مطلب کہ ہمارا رب ہمارا رازق ہے، وہ ہمیں روزی دیتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں۔ یہ دونوں نعمتیں جو ہمیں عطا کرتا ہے وہ ہمارا رب ہے۔ آنکھ دی تو نے دیکھنے کے لیے، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے، بات کے سننے کو دیے ہیں کان، بات کہنے کو تو نے بخشی زبان۔ آنکھ ہماری سب سے بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ اگر ہماری آنکھ نہیں ہوتی تو ہم اس خوبصورت دنیا کو نہیں دیکھ پاتے، اپنے پیارے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، کسی کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ تو ہمیں ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دے کر اس پیاری دنیا کو دیکھنے کا موقع دیا۔ کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے، یہ جو ہمارے ہاتھ جس سے ہم کام کرتے ہیں، ہمارے پاؤں جس سے ہم چلتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اپنے ہاتھ اپنے پاؤں سے ہم اپنے کام خود کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا ہے۔ بات کے سننے کو دیے ہیں کان، کان کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیے تو اس میں سماعت جو ہم سنتے ہیں وہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں جو کہا جا رہا ہے وہ ہمیں سنائی دے رہا ہے۔ بات کہنے کو تو نے بخشی زبان، اتنی پیاری زبان جو ہمارے منہ میں عطا کی گئی ہے وہ ہمیں اچھی بات اچھی کام کرنے کو عطا کی گئی ہے، تاکہ ہم اس کے شکر ادا کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں زبان سے۔ دن بنایا کمائی کرنے کو، رات دی تو نے نیند بھرنے کو۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ دن بھر ہم محنت کرتے ہیں تو دن ہماری محنت کے لیے ہے، روزگار کمانے کے لیے ہے، اور رات جب دن کے بعد جب رات آتا ہے تو دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رات بنائی جس پہ ہم نیند لے کر اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ آئی موسم سے تنگ جب خلقت، تو نے موسم کی دی بدل صورت۔ خلقت مانے یہاں پر عوام ہیں، لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں۔ تو جب ہم لوگ گرمی سے پریشان ہو جاتے ہیں تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں، موسم کو بدل دیتے ہیں، جس سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں گرمی سے وقتی طور پر تھوڑی نجات مل گئی ہے۔ تو نے ایک دم موسم کو گرمی سے بدل کر ٹھنڈی ہوا میں شامل کر دیا، تو ایک دم سے موسم کا بدل جانا یہ سب اور صرف ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ گرمیاں ہو گئیں اجیرن جب، تو نے برسات بھیج دی یا رب۔ جب گرمیوں سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو ایک دم سے
ہمارے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ گرمیاں کم ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں، بارش کا موسم آ جائے تو ہمیں تھوڑا سکون ملے۔ تو ہمارا رب ایسے ہی کرتا ہے کہ ہماری دعائیں سن کے گرمی کو برسات میں بدل دیتا ہے، جس سے ہم بہت اچھی طرح سکون پا سکتے ہیں۔ سب کے گرمی سے تھے خطا اوسان، مینا برسنے سے آئی جان میں جان۔ خطا اوسان مطلب پریشان ہو جاتے ہیں ہم گرمی سے جب بہت زیادہ۔ مینا بارش جب برستی ہے تو ہماری جان میں جان آتی ہے۔ ہمیں گرمی سے تھوڑا نہیں تو وقتی طور پہ جتنا بھی سہارا ملتا ہے وہ صرف اور صرف ہماری رب کی نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے ملتا ہے۔ گئے جب مینا سے لوگ سب گھبرا، حکم سے تیرے پھر چل پڑی پروا۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ہے رحمت کی بارش مانگنی چاہیے۔ جب بارش زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ مسائل میں گر جاتے ہیں تو ہم لوگ سب پریشان بھی ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس پریشانی کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش برسا۔ تو اس کے حکم سے ہوا چل پڑتی ہے، جس سے جو ہے وہ بارش بھاگ جاتی ہے۔ جب بارش تھم جاتی ہے تو تھوڑا پھر مسئلے مسائل بھی حل ہونے لگتے ہیں۔ یا تو تھی ساری چیزیں سیل رہیں، یا رہا سیل کا نہ نام کہیں۔ یا تو دنیا میں ساری چیزیں ایک دم سے بند ہو جاتی ہیں، یا تو پھر اللہ کی رحمت سے ایک دم سے سب ہونے لگتا ہے۔ جاڑا آ پہنچا اور گئی برسات، دم کے دم میں پلٹ گئے دن رات۔ آپ کو پتہ ہے کہ سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار۔ جب جاڑا مطلب سردی کا موسم آتا ہے تو برسات چلی جاتی ہے، جب برسات چلی جاتی ہے تو گرمی کا موسم، گرمی جاتی ہے تو سردی کا موسم۔ تو دن رات کے جو یہ موسم ہیں، یہ چاروں موسم سال میں بدلتے رہتے ہیں۔ کیوں بدلتے رہتے ہیں؟ کیونکہ انسان ایک ہی موسم سے بیزار نہ ہو جائے۔ زیادہ سردی آ جائے پھر گرمی آ کے تھوڑا ہمیں سکون ملتا ہے، زیادہ برسات آ جائے تو بہار کا موسم آ کے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، کیونکہ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ ہر انسان چاہتا ہے۔ جب موسموں میں تبدیلی آتی ہے تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو ایک دم سے موسموں کا بدلنا بھی یہ سب اور سب ہمارا رب ہی کر سکتا ہے۔ پھر لگی پڑنے جب بہت سردی، مشکل آسان تو نے پھر کر دی۔ وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر بارش جا کے تھم جاتی ہے تو نیا موسم آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب سردی بہت زیادہ پڑنے لگتی ہے، گرمی کا موسم آتا ہے تو سخت سردی سے جب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو ایک دم سے موسم بدل جاتا ہے۔ موسم کا بدل جانا مطلب ہماری مشکل آسان ہوگی اور ہم اپنے کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جاڑا آخر ہوا اور آئی برسات، جنگل اور ٹیلے ہو گئے گلزار۔ جاڑا جب واپس ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے تو بہار کا موسم آ جاتا ہے۔ بہار کا موسم آتا ہے تو جنگل اور ٹیلے، جو چھوٹے موٹے پہاڑ ہوتے ہیں وہ سب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، گلزار ہو جاتے ہیں اور ہر طرف ہمیں ہریالی، پھول، سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ تو یوں ہی رت پہ رت بدلتا رہا، یوں ہی دنیا کا کام چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو 4 موسم دیے وہ وقفے وقفے سے بدلتے رہتے ہیں۔ کیوں بدلتے ہیں؟ ہم انسانوں کے فائدے کے لیے، کہ ہم انسان ایک ہی موسم سے بیزار نہ ہو جائے اور دنیا کا کام چلتا رہے۔ ان تمام چیزوں میں جو کہ شروع سے لے کے اب تک اللہ تعالیٰ نے، شاعر نے سب میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس میں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں لاتعداد نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس لاتعداد نعمتوں کا استعمال کرنے کے بعد ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہم سے ہو سکے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ صدا تو نے مشکلیں آسان، تیری مشکل کشائی کے قربان۔ انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، مشکلیں، خوشیاں، غم سب ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن جب مشکلیں زیادہ آ جاتی ہیں تو ہم اگر اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کریں، اس سے مدد مانگیں تو وہی مشکل کشا ہے، وہی ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے۔ جب مشکلیں آسان ہوتی ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم سب کچھ اللہ پہ قربان کر دیں، اس کا شکر ادا کریں۔ سب سے بڑا اور سب سے اہم کام جو ہم فوری طور پہ کر سکتے ہیں وہ اپنے رب کا شکر ادا کر کے اس کی نعمتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں۔
تو پیارے بچوں، آپ کو میری یہ جو میں نے سمجھائیں گے امید کرتی ہوں کہ اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب آپ اس کی مشق دیکھیے۔ مشق کا سوال نمبر 1 ہے الفاظ معنی، مندرجہ ذیل کے معنی بتائیے۔ میں آپ کو معنی اس لیے بھی بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو ہم کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلا لفظ جو لکھا ہوا ہے کتاب میں وہ ہے خلقت۔ خلقت کے معنی لوگ، عوام۔ دوسرا لفظ اجیرن۔ اجیرن معنی مشکل ہو جانا۔ اوسان۔ اوسان کے معنی ہے ہمارے ہوش، ہمارے حواس۔ اگلا لفظ ہے پروا۔ پروا کا مطلب ہوا کا چل جانا۔ آگے لفظ ہے سیل۔ سیل معنی ہوتا ہے تھوڑی سی نمی کا آ جانا۔ جاڑا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، سردی کا موسم۔ پلٹ گئے، ایک دم سے بدل گئے۔ گلزار، پھولوں بھرا۔ رت، موسم۔ صدا، ہمیشہ۔ مشکل کشائی، مشکلوں کو حل کرنا والا۔ تو آپ کو یہ سارے میننگ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس ہم کا جتنا بھی کام ہے وہ آپ کو آگے انشاءاللہ 2-4 دن میں مل جائے گا۔ اس کام کے ملنے کے لیے ہم آپ کو SMS کریں گے یا واٹس ایپ میسیج کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ تو اب ہم آپ سے اگلی کلاس میں ملتے ہیں۔